اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 شامل ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور لیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیکن جو مجبور ہو جائے، درآں حالی کہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اکل حلال یعنی حلال کھانے کا اصول و ضوابط وہ بیان فرمائے تھے۔ اب اس قانون کے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محرمات اربع یعنی 4 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن کا استعمال کسی کے لیے بھی قطعاً جائز نہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، بے شک تم پر حرام ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا گیا ہو۔ تو ناظرین، آئیے ہم ذرا الگ الگ ان 4 چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر مردار ہے۔ محرمات میں اس کا پہلا نمبر آتا ہے، اس سے وہ جانور مراد ہے جو حلال ہو اور ذبح کرنے کے قابل ہو مگر ذبح کیے بغیر مر جائے، ایسا جانور حرام کی فہرست میں آ جائے گا۔ اس کا کھانا قطعی طور پر ناجائز ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں مردار کی یہ صورتیں بھی شامل ہیں، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور گلا گھٹنے سے مرا ہوا، چوٹ سے مرا ہوا، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا، سینگ لگنے سے مرا ہوا، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو مرنے سے پہلے، جو ذبح کیا گیا ہو استحانوں پر، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے۔ ایسی تمام چیزوں کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ مردار کے حرام ہونے میں حکمت یہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے سے انسان میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ مشہور اٹامک سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب اپنی تفسیر کتاب زندگی میں لکھتے ہیں، چونکہ مردار کھانے کی ممانعت رب کائنات کی طرف سے ہے، اس لیے روحانی لحاظ سے تو یہ موت ہے، لیکن میڈیکل سائنس کے نقطہ نظر سے بھی مردار کا کھانا بے شمار قسم کی بیماریوں کا باعث ہے۔
اس کے برعکس ذبح کے ساتھ خون بہانا لازمی ہے، جو اپنے ساتھ ساتھ جسم کے اندر کے تمام جراثیم اور بیماری کے محرمات کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے ذبح کا کھانا طبی لحاظ سے بھی ضروری ہے، اور اس بات کو اب مغربی حکماء بھی جاننے لگے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے خون والدم۔ یہاں پر جس خون کا حرام قرار دیا گیا ہے وہ بہتا ہوا خون ہے، یعنی جو رگوں میں چلتا ہے اور ذبح کرتے وقت بہہ جاتا ہے۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں اسے دمن مسفوحن، بہتا ہوا خون کہا گیا ہے۔ یہ قطعی حرام ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں۔ اس کے روحانی نقصانات تو یقینی ہیں، لیکن طبی نقصانات بے شمار ہیں۔ مثلا خون ہی میں تمام جراثیم پرورش پاتے ہیں، اور بیمار جانور کا انتہائی تھوڑی مقدار میں خون بھی اس کی بیماری کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے۔ یوں قرآن مجید میں خون کی حرمت ایک سائنسی معجزہ ہے، جس کا صحیح ادراک 20ویں صدی میں خوردبین کی ایجاد سے ہوا کہ بیماری پھیلانے کے لیے جراثیم بھرے خون کا ایک قطرہ بھی کافی ہے۔ رگوں کا خون بہہ جانے کے بعد جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اگر گوشت بغیر دھوئے بھی کھا لیا جائے تو وہ پاک ہے، تاہم نظافت کا تقاضا ہے کہ اسے دھو لیا جائے، مگر اس کی حلت میں کوئی شبہ نہیں۔ البتہ جس جانور کو شرعی طریقہ سے ذبح کرنا ممکن نہ ہو، اس کو ذبح کرنا شرط نہیں، بلکہ اسے اللہ کا نام لے کر زخمی کر دینا ہی کافی ہے۔ بھاگ جانے والے جانور کو اگر تیر چلاتے وقت یا نیزہ بھالا مارتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ جانور حلال ہوگا، خواہ اسے زخم جسم کے کسی بھی حصہ میں آئے۔ دم مسفوح یعنی رگوں سے نکلنے والے خون کی حرمت کی حکمت یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والے آدمی میں درندگی کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے شیر، ریچھ وغیرہ جو شکار کی رگ کاٹ کر خون پی جاتے ہیں، اس لیے ان میں درندگی کی صفات پائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان بھی ایسا ہی خون استعمال کرے گا تو اس میں بھی ایسی خصلتیں پیدا ہو جائیں گی، اس لیے دم مسفوح کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خنزیر کا گوشت ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، جو چیز نص قطعی سے حرام ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے، خواہ ذبح کیا گیا ہو یا ویسے ہی مر جائے، ہر حال میں حرام ہے۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں فرمایا گیا او لحم خنزیر فإنہ رجس، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے جو کہ ناپاک ہے، یعنی اس کا استعمال بالکل حرام ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کی ہڈیاں، بال، چربی وغیرہ سب کچھ حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں جب مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان دونوں کاموں سے عیسائیوں کی تذلیل مقصود ہے۔ مسیح علیہ السلام صلیب کو توڑ کر یہ ثابت کر دیں گے کہ ان کے نام نہاد پیروکاروں کا عقیدہ باطل تھا، کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اسی طرح عیسائی خنزیر کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، چنانچہ خنزیر کو قتل کرنے کا مقصد بھی عیسائیوں کی تذلیل ہے کہ وہ خنزیر کے گوشت کو بکری کی طرح حلال سمجھ کر کھاتے ہیں۔ ناظرین، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خنزیر کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس جانور میں ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہیں۔ خنزیر یعنی سور گندگی کھانے والا جانور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندگی کھانے والا جانور کھانا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔
یہاں تک کہ اگر حلال جانور مثلا گائے، بھینس، اونٹ، بکری وغیرہ بھی گندگی کھانے لگ جائے تو اس کا دودھ اور گوشت مکروہ ہوگا۔ اگر کوئی ایسا جانور ہو تو اسے باندھ کر گھاس یا حلال خوراک کھلائی جائے تب وہ جانور جائز ہوتا ہے۔ بڑے جانور یعنی اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ کو 10 دن تک کھونٹے سے باندھا جائے اور گھاس کھلائی جائے۔ چھوٹے جانوروں میں بکری وغیرہ کو 4 دن تک باندھ کر گھاس کھلائی جائے اور مرغی وغیرہ کو 3 دن تک باندھ کر کوئی جائز خوراک کھلائی جائے تب یہ تمام جانور جائز ہوں گے۔ چونکہ خنزیر گندگی کھاتا ہے لہذا اس کا اثر اس کے گوشت بلکہ ہر عضو پر سرایت کر جاتا ہے، اس لیے اس کا کھانا قطعی حرام ہے۔ ناظرین، خنزیر میں ایک اور کبھی خصلت بھی ہے جو کسی دوسرے جانور میں نہیں ہے، یعنی اس قدر بے غیرت جانور ہے کہ اس کے متعدد نر بیک وقت ایک مادہ سے مباشرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور جانور نہیں جو دوسرے نر کی موجودگی میں مادہ سے اختلاط کرے۔ اگر کوئی دوسرا موجود ہوگا تو جب تک اسے بھگا نہیں دے گا نفسانی خواہش پوری نہیں کرے گا، مگر خنزیر ہی ایک ایسا جانور ہے جس کو دوسرے نر جانور کی موجودگی قطعاً ناگوار نہیں گزرتی اور یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ چنانچہ اس جانور کا گوشت کھانے والی اقوام میں بھی اس خصلت کا پیدا ہو جانا لازمی امر ہے۔ عیسائی اور سکھ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں قومیں بدرجہ اس بے غیرتی کا شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، اگرچہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے تاہم اس مقام پر صرف گوشت کی حرمت 2 وجوہ کی بنا پر بیان کی گئی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے چونکہ یہاں پر ذکر کھانے کا ہو رہا ہے کہ اے مومنو حلال اور پاک چیزیں کھاؤ، تو کھانے کی مناسبت سے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس جانور کی باقی اشیاء یعنی ہڈیاں، چمڑا، چربی وغیرہ حرام تو ہیں مگر یہ کھانے کے کام نہیں آتی بلکہ بعض دوسرے طریقوں سے انسانی استعمال میں آتی ہیں۔ گوشت کے ذکر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت ہر حال میں حرام ہے، خواہ وہ شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو۔ حلال جانور کی حرمت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب کہ وہ خود مر گیا ہو یا شرعی طریقہ سے ذبح نہ کیا گیا ہو، مگر خنزیر کی حرمت ہر صورت میں قائم رہے گی۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ہر جانور کی کھال دباغت یعنی رنگ دینے کے بعد پاک ہو جاتی ہے، خواہ وہ جانور حلال ہو یا حرام ہو، سوائے خنزیر کی کھال کے۔ یہ دباغت سے بھی پاک نہیں ہوتی۔ رہی انسان کی کھال تو وہ احتراماً استعمال میں نہیں لائی جاتی مگر دباغت سے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ غرضے کہ خنزیر ایسا جانور ہے جس کی کوئی بھی چیز کسی بھی حالت میں ناقابل استعمال ہے۔ انسانی اخلاق پر غذا کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس قسم کی غذا استعمال کرے گا اس کے اخلاق کی تعمیر اس کے مطابق ہی ہوگی۔ ناظرین، چوتھی چیز ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ وہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو، یعنی ایسا جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کا یہاں پر ارشاد ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔
اسی طرح پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں بھی فرمایا او فسقن احل لغیر اللہ بہ، یا جو نافرمانی کا باعث ہو وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اسی طرح پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 115 میں ارشاد ہے وما احل لغیر اللہ بہ، جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب اپنی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیت 4 بار آئی ہے۔ ہر جگہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے رحمت اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ وما احل کے لفظی ترجمہ میں وقت ذبح کی قید کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ مثلا آپ نے اس آیت کا ترجمہ آنچ آواز بلند کردہ شود در ذبح بغیر خدا کے الفاظ سے کیا ہے۔ یہ ان کی تفسیر فتح الرحمن میں لکھا ہے، اور تمام مفسرین نے اس آیت کا یہی معنی بیان فرمایا ہے۔ میں یہاں پر امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ کی عبارت بیان کرنے میں اکتفا کرتا ہوں۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالذَّبِيحَةِ إِذَا أُحِلَّ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ عِنْدَ الذَّبْحِ۔ سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ مزید تحقیق کے لیے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں تفاسیر قرطبی، مظہری، بیضاوی، روح المعانی، ابن کثیر اور کبیر وغیرہ، ان سب میں اس بات کی یہی تشریح بیان کی گئی ہے۔ بعض لوگ ان چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں جن پر کسی ولی یا نبی کا نام لے دیا جائے، خواہ ذبح کے وقت اللہ کے نام سے ہی ذبح کیا جائے، کیونکہ اس طرح مشرکین کے مشرکانہ عمل سے تشبیہ ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اپنے بتوں کے نام لے دیا کرتے تھے، لیکن اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اس عمل کو مشرکین کے عمل سے ظاہری یا باطنی، سوری یا معنوی کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے۔ کفار جب ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لے کر ان کے گلے پر چھری پھیرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بسم اللہ والعزا، لات اور عزا کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں۔ اور مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، اس لیے ظاہری مشابہت نہ ہوئی۔ نیز کافر ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان بتوں کی عبادت کی نیت سے ان کی جان تلف کرتے تھے، کسی کو ثواب پہنچانا مقصود نہ ہوتا تھا۔ اور مسلمان کسی غیر خدا کی عبادت کی نیت سے یا کسی کی خاطر اس کی جان تلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام سے ذبح کرنے کے بعد یا یہ کھانے پکانے کے بعد فقراء اور عام مسلمان کھائیں گے، اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ فلاں صاحب کی روح کو پہنچے۔ واضح ہو گیا مسلمانوں کے عمل اور مشرکین کے طریقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ ہاں، اگر کوئی ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لے کر یا کسی غیر خدا کی عبادت کے لیے کسی جانور کی جان تلف کرے تو اس چیز کے حرام ہونے اور ایسا کرنے والے کے مشرک و مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر مقصد صرف ایصال ثواب ہو، جیسے ہر کام کا مقصد ہوا کرتا ہے، تو اس کو طرح طرح کی تعویلات سے حرام کہنا اور مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ دیتے چلے جانا کسی عالم کو زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ تھی وہ 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام قرار دے دی ہیں۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا کہ
ان سے ان چیزوں سے یعنی حرام چیزیں کھانے سے مستثنا کون لوگ ہیں، یعنی کن کو اجازت ہے یہ کھانے کی، اور اس کے علاوہ کچھ بنیادی اصول بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔